جب کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ جلوس کیوں نکالا جاتا ہے، یہ میلاد جلوس میں سے آتا ہے، تو ہم نے کہا کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کو پکڑنے آئے تھے اور کئی سوالوں کے ساتھ تھے، 100 اونٹوں کا لالچ دیا گیا تھا، 100 اونٹوں کا لالچ دبائے، کئی مرتبہ جو ہے وہ یعنی آپ کے جو گھوڑا تھا اس کے پاؤں زمین میں دھسے، کئی مرتبہ ایسا ہوا، بالآخر حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس گئے، چہرہ مبارک دیکھا اور اس چہرے کے اسیر ہوئے اور آقا علیہ السلام کی نسبت اسلام میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے یا رسول اللہ مدینہ جا رہے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ ہم مل کر جائیں گے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے موقع پر فرمایا اور بریدہ اسلمی 70 سواروں کے ساتھ ہیں، اب یہ سب مل کر جو مدینہ منورہ جا رہے ہیں، تو جلوس اور کیا ہوتا ہے میرے بھائی، یہ مل کر کہیں پر جانا، کھڑے ہو کر جانا، یہی جلوس ہے، اسی جلوس کہتے ہیں، عام طور پر جلوس بیٹھنے کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن مل کر جمع ہے، اسے جلوس کہتے ہیں۔ اچھا اب کیا ہوا کہ بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا رسول اللہ جب مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو اب ہاتھ میں جھنڈا ہونا چاہیے، جھنڈے کے لیے کپڑا نہیں ہے، بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا امامہ اتارا اور اتار کر اس کپڑے سے جھنڈا بنایا اور اس جھنڈے کو بلند کیا اور یہ سب کے سب جلوس کی شکل میں مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ اللہ گستاخ ثابت کرے، انشاءاللہ تمہیں دن میں تارے نظر آ جائیں گے کہ اصل گستاخ تم ہو، ہم نہیں، لیکن ہم اس موضوع کی طرف نہیں جانا چاہتے، یا اگر وہ یہ پیش کرے تو یہ جواب ہمارا ان کو سنائیں۔ فی الحال تو ہم ان کے استدلال کی طرف جاتے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ انہوں نے روایت پیش کی کہ جی جلوس کا ثبوت میلاد کا بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ حضور کے ساتھ 70-80 کا قافلہ لے کر گئے مدینے تک۔ تو پہلی بات تو ہے کہ آپ کے مولانا مفتی احمد یار گجراتی صاحب، جس کو آپ نیمی صاحب بھی کہتے ہیں، اصل کا نام مولانا منظور تھا، مولوی منظور، ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے، وہ اپنی کتاب جال حق کے صفحہ نمبر 243 پر لکھتے ہیں میلاد شریف تینوں زمانوں میں کسی نے نہ کیا، بعد میں ایجاد ہوا، یعنی تینوں زمانوں میں نہ صحابہ نہ تابعین نہ تبع تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان تینوں زمانوں میں میلاد نہیں ہوا، بعد کی ایجاد ہے۔ الفاظ بھی غور کرے، بعد کی ایجاد ہے۔ بھئی نماز تینوں زمانوں میں نہیں تھی، بعد میں ہوئی ہے۔ بھئی حج تینوں زمانوں میں معاذ اللہ نہیں تھا، بعد میں ایجاد ہوا، تو جو بعد میں ایجاد وہ دین ہوگا۔ بہرحال ان کے بقول یہ چیز بھی قرآن اور سنت سے مستنبط نہیں ہے، ایجادی چیز ہے، جیسے ہم پنکھا لائٹ کو ایجاد کرتے ہیں نا، تو اس طرح ایجادی چیز ہے۔ بہرحال ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے۔ تو تینوں زمانے جو مشہود لہا بالخیر ہے، جو خیر القرون ہے، تینوں زمانوں میں نہیں تھا۔ تو آپ تو کہتے ہیں کہ جلوس میلاد کا صحابہ کے زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں نکالا گیا، آپ کے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں تھا، تو یا تو آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، غلط بیانی سے کام رہ رہے، حدیث میں تحریف کر رہے مانوی، یا پھر آپ کے مفتی صاحب غلط بیانی کہہ رہے ہیں اور جھوٹ کہہ رہے ہیں، دونوں فیصلہ کر کے ہمیں جواب دے دیں۔ یہ پہلی بات۔ تو جب صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانے میں جلوس تھا ہی نہیں، میلاد تھا ہی نہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ نے جلوس نکالا میلاد؟ یہ غلط بیانی کیوں کر رہے ہیں؟ ایک بات تو یہ۔ نمبر 2، یہ میرے پاس کتاب ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند اصلاح طلب پہلو، آپ کے مفتی اعظم مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے کے مفتی دارالمجدیہ مفتی سید صابر حسین صاحب کی کتاب ہے، اس کے پیچھے مفتی منیب الرحمان صاحب کی تقریر بھی ہے، بڑی دلچسپ کتاب ہے۔ آپ تو کہتے ہیں کہ جلوس صحابہ نے نکالا اور جلوس عشق کی علامت ہے، یہ کیا کہتے ہیں، یہ جناب جی اس کتاب کے اندر بڑی دلچسپ بات لکھتے، اس کتاب کے صفحہ نمبر 99 پر لکھتے، 99 پر جلسے جلوس روڈوں پر، جلوس روڈ پہ نکلے گا نا، اس کے بارے میں کہتے ہیں اسی طرح جلسہ وغیرہ کے انعقاد میں کوتاہی یہ بھی نظر آتی ہے کہ اسے شارع عام اور بازاروں میں منعقد کیا جاتا ہے، شارع عام اور بازاروں میں شامیانے، کھونٹے اور پرچم وغیرہ لگا دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے راہگیروں اور گاڑی والوں کو گزرنے میں دقت ہوتی ہے، خاص طور پر بیمار و ناتواں اور کمزور لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور شرع ناجائز ہے۔ یعنی روڈوں پر محفل میلاد کرنا، جلوس نکالا شرعاً ناجائز ہے کہ شارع عام میں ہر آدمی کو گزرنے کا حق ہے، آپ نے ان کا حق چھین لیا۔ پھر مولانا مرزا خان بریلی کی فتاوی رضویہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 254 کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ان سے روڈ پر مجلس میلاد کرنے کے بارے میں کس نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا دوسرا امر ناجائز اس مجلس میں یہ تھا کہ عام سڑک پر خصوصاً بازار میں جہاں عام درفت کی زیادہ کثرت رہتی ہے فرش کر کے کتاب پڑھنا کہ کیونکہ عامہ میں دست اندازی ہوئی، شریعت نے اسی لحاظ سے راستے میں نماز پڑھنے بھی مکروہ ہی کہ نہ بازار کی سڑک پر مجلس۔ مولانا مرزا خان کہتے ہیں کہ سڑک پر تو نماز جو فرض ہے وہ بھی مکروہ تحریمی ہے، تو میلاد جلسہ اور جلوس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پھر آگے یہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے کے مفتی کہتے ہیں کہ آپ یعنی احمد رضا خان صاحب نے گویا در مختار کی عبارت نقل کر کے یہ واضح فرمایا کہ نماز جیسی عبادت کی ادائیگی کے لیے جب راستے کا حق معطل نہیں کیا جا سکتا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میلاد شریف کی محفل کے لیے اس کی اجازت دے دی جائے؟ حالانکہ غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ نماز کی ادائیگی میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، پھر بھی اس سے روکا گیا۔ میلاد شریف کے انعقاد کے لیے صبح سے سڑکوں راستوں
ایک صاحب مجھے کہنے لگا کہ جی وہ تو راستے جب بند کریں گے تو عام حق مارا جائے گا نا، یہاں تو حکومت پہلے سے راستے بند کر لیتی ہے، تو بھئی وہ جو پہلے سے راستے بند کر رہی ہے وہ بھی آپ کی وجہ سے بند کر رہی ہے نا، لوگوں کا حق تو پھر بھی مارا گیا نا، لوگوں نے اس دن ان سڑکوں سے گزرنا تھا، لیکن آپ کی وجہ سے وہ سڑکیں بند کر کے ان لوگوں کا حق مارا گیا۔ یہ اسی پر کہہ رہے ہیں کہ جو صبح سے سڑک بند کی جا رہی ہے نا حکومت کی طرف سے، وہ بھی ناجائز ہے تمہاری وجہ سے، صبح ہی سے سڑکوں اور راستوں کو بند کر دیا جاتا ہے، لہذا اس معاملے میں تو اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو روڈ پر جلسے جلوس نکالنا تو فقہ حنفی کی سے مکروہ تحریمی، ناجائز اور شرع کے اصولوں کے خلاف ہے اور بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے کہ صحابہ نے جلوس نکالا تم بھی نکالو؟ تم معاذ اللہ حدیث سے ناجائز کام کا استنباط کر رہے ہو، انسانی حقوق کی خلاف ورزی والے کاموں کے استنباط کرو۔ یہ کتنی بڑی مانوی تحریف ہے جو یہ آدمی کیمرے کے سامنے بیٹھ کر رہا ہے۔ پھر اگلی بات، یہ جو روایت آپ نے پیش کی ہے، جرت ہے تو اس کی صحیح سند پیش کرو۔ یہ روایت مختلف الفاظ کے ساتھ، اسی میں 70 افراد اور 80 افراد کا رسول تک جانا، بہرحال حلیت الاولیاء کے اندر ہے، امام بیہقی کی دلائل نبوہ کے اندر ہے، سبل الہدی والرشاد کے اندر ہے، وفاء الوفاء کے اندر ہے، اور سیرت حلبیہ کے اندر ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی میں مدارج النبوہ اسی سے نقل کر رہے ہیں، سب سے تفصیل کے ساتھ انہوں نے نقل کیے۔ مدارج النبوہ میں اگرچہ حوالہ نہیں دیا انہوں نے، اس پہ بھی نقل کیا ہے۔ یہ میرے پاس مولانا احمد خان صاحب کتاب ہے عرفان شریعت، اس کا صفحہ نمبر 96، صفحہ نمبر 96 پر وہ زبردست بات کہتے ہیں حدیث ماننے اور حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے کے لیے ثبوت چاہتے ہیں، بے ثبوت نسبت جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے کے لیے ثبوت چاہیے، بغیر ثبوت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو روایت آپ نے پیش کی اس کی سند کا ہے، صحیح سند ثابت کرو۔ بغیر سند نہ رسول اللہ کی طرف اس کی نسبت جائز ہے، نہ صحابی کی طرف، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف اس کی نسبت جائز ہے۔ اگلی بات، یہ میرے پاس کتاب ہے نمازی کے پاس باواز ذکر جائز ہے یعنی، اس پر آپ کے بڑے علماء کے دستخط ہیں، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کی، ابو الخیر زبیر صاحب کے، مولانا سعید اسد صاحب کے جو ابھی وفات پا گئے فیصل آباد والے، اس میں بڑا زبردست اصول لکھتے ہیں صفحہ نمبر 38 پر، کہتے ہیں نہ ہمارا یہ منصب ہے نہ ہم اس کے اہل، فقہ کی کتابوں کو چھوڑ کر براہ راست قرآن و حدیث سے استدلال غیر مقلدانہ روش ہے، کیونکہ فقہاء کرام کی مخالفت غیر مقلد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں فقہاء کو چھوڑ کر ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے استدلال یہ غیر مقلدانہ روش ہے، نہ یہ ہمارا منصب ہے نہ ہمارا کام۔ تو اگر آپ میں جرت ہے 1400 سال کے فقہاء، چاہے وہ فقہ حنفیہ ہو، شافعیہ ہو، مالکیہ ہو، حنابلہ ہو، ان سے یہ ثابت کرے کہ انہوں نے اس حدیث سے، محدثین سے، مفسرین سے، اصولیین سے ثابت کرے کہ انہوں نے اس حدیث سے 12 ربیع الاول کو مروجہ جلوس نکالنے پر استدلال کیا ہو، جو سزا آپ تجویز کریں گے مجھے منظور ہے۔ جب نہیں اور قطعاً نہیں تو پھر آپ نے مجتہد نہ ہو کر اس حدیث سے منمانا مطلب نکال کر غیر مقلدانہ روش اختیار کی۔ اور عجیب بات اب کہتا ہوں، یہ روایت عموماً ہمارے بریلی بھائی شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی مدارج النبوہ سے پیش کرتے، میں کہتا ہوں شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے ثابت کر دو کہ انہوں نے اس حدیث سے 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنے پر استنباط کیا یا خود کیا ہو۔ بلکہ اس سے بھی بڑی بات کہتا ہوں، کوئی دھرتی پر دنیا میں اس وقت موجود بریلی بھائی مجھے سن رہا ہے، اور تو چھوڑو قرآن و حدیث تو چھوڑو، ایک طرف فی الحال رکھ لو، 1400 سال کو چھوڑو، مولانا احمد خان صاحب بریلی جو آپ کے سب سے بڑے عالم ہیں، آپ کے مسلک کے بانی ہے، جس کی طرف آپ مسلک اعلیٰ اور اپنی نسبت کرتے ہیں، ان سے صحیح ثبوتوں کے ساتھ پیش کرو کہ انہوں نے 12 ربیع الاول کو بریلی کے اندر جلوس نکالا۔ جس حدیث پر آپ کے بانی نے عمل نہیں کیا، آپ کے بڑے نے عمل نہیں کیا، آج اس حدیث کی بنیاد پر ہمیں وہابی بناتے ہو، ہمیں رسول اللہ کا گستاخ بناتے ہو، اور کر بھی کیسے سکتے ہیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے سیرت انوار مظہریہ، آپ کی مستند کتاب ہے، اس کا ذرا انکار کر کے دکھانا۔ اس کے صفحہ نمبر 375 پر عجیب بات ہے، بلکہ 372 پر دبدبہ سکندری کے حوالے سے کہ مرشد طریقت حضرت جناب الحاج مفتی اعظم دہلی مولانا مظہر اللہ صاحب مجددی شاہی امام مجد فتح پوری دہلوی نے محفل میلاد اس وقت شروع کی جب دہلی میں چاروں طرف تواہب یعنی وہابیت اور غیر مقلد کی گھٹا ٹوپ بادل چھائے ہوئے تھے، اور کوئی صحیح العقیدہ مسلمان 12 ربیع الاول کو یہ بھی نہ جانتا تھا کہ یہ ایک دن ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ مفتی مظہر اللہ مجددی سے پہلے ہندوستان میں کوئی 12 ربیع الاول کو جانتا ہی نہیں تھا۔ اور آگے عجیب مزے کی بات کہتے ہیں صفحہ نمبر 375 پر،
1932 کی بات ہے کہ مولانا ناصر جلالی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک پیش کی کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جلوس نکالا جائے. سب سے پہلا جلوس میلاد کا 1932 میں نکلا اور مولانا مرزا خان صاحب بریلی کی وفات 1921 میں ہوئی, تو اس نے کہاں سے نکال لیا؟ قطعاً نہیں نکالا. 1932 تک امت اس حدیث پر عمل کرنے سے محروم رہی. 1400 سال میں کسی فقیہ نے, کسی محدث نے, حتیٰ کہ کسی صحابی تابعی تبع تابعی, حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کسی مفسر نے, کسی اصولی نے, کسی فقیہ نے, کسی امت کے ولی بزرگ پیر طریقت رہبر شریعت نے, حتیٰ کہ آپ کے مولانا مرزا خان صاحب نے بھی اس حدیث پر عمل نہیں کیا. تو کیا 14 صدیوں تک امت اس حدیث پر عمل کرنے سے محروم رہی؟ کیا اس حدیث پر عمل نہ کر کے وہ اجتماعی گناہ اور رسول اللہ کی عشق کی مخالفت کی مجرم ٹھہری یا نہیں ٹھہری؟ عجیب بات یہ, جو کام نہ صحابہ نے ربیع الاول میں کیا, نہ تابعین نے, نہ تبع تابعین نے, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, نہ 14 سال کے فقہاء, محدثین, اصولین, مفسرین اور نہ مولانا مرزا خان صاحب بریلی نے. دیوبندی وہی کام نہیں کرتے تو کہتے دیوبندی وہابی ہو گئے. بھئی اگر دیوبندی وہابی ہو گئے تو سارے بھی تو وہابی ہے نا, یہ بھی تو نہیں کر رہے نا. اور جو کام ایجاد ہی 1932 کی ہندوستانی اور اجمی ایجاد ہے, اس کو کرنے والا سب سے بڑے عاشق ٹھہرے. تو آپ جب 14 صدیوں کے علماء نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا اس معنی کے ساتھ, تو آپ نے اس سے یہ معنی نکال کر حدیث میں مانوی تحریف کیے, جو علماء حق کا کام نہیں, علماء سو اور علماء یہود کا کام ہے. اللہ آپ کو اس سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اگلی عجیب, کہاں کی مٹی کہاں کروڑا, بھان متی نے یوں کنبا جوڑا. او خدا کے بندے, اگر اس حدیث کو مان بھی لے جائے تو وہ حدیث تو ہجرت کا واقعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے جا رہے, راستے میں بریدہ اسلمی ملے, وہ ایمان لے کر, ساتھ میں 70-80 نفر اور تھے, وہ بھی ایمان لے کر آگے. تو اگر اس سے جلوس ثابت ہو رہا ہے تو جلوس ہجرت ثابت ہو رہا ہے, نہ کہ جلوس میلاد. اب جو چیز حدیث سے ثابت ہے اس کی بنیاد پر جلوس ہجرت رسول, جشن آمد ہجرت رسول, عید ہجرت رسول یا جلوس ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو آج تک تمہیں نکالنے کی توفیق نہیں ہوئی جو حدیث سے ثابت ہے. اور جس کا حدیث میں دور دور تک ذکر نہیں ہے اسے ثابت کر رہے ہو. اب جلوس اگر مان لے, اول تو جلوس کے الفاظ لے, لیکن چلو مان لے وہ ہے نبی اکرم کی ہجرت کا, اور یہ اسے تھوپ رہے کہ نہیں وہ تو میلاد کا تھا. تو کہاں کی مٹی کہاں کروڑا, بھان متی نے جو کنبا جوڑا ہے. بھوکے سے پوچھو 2 اور 2 کتنے, کہے گا 4 روٹیاں. ان کا بھی یہی حال ہے, کہیں 70-80 بندے مل جائے تو کہا بس میلاد کا جلوس ثابت ہو گیا. تو اس لیے اللہ آپ حضرات کو ہدایت دے کہ آپ لوگ کی اگر آپ کو اللہ نے علماء کا منصب دیا تو اس منصب کا تقاضا یہ تھا کہ آپ لوگ کی اصلاح کریں, نہ کہ قرآن و حدیث میں منمانی تحریفات کر کے عوام کو گمراہ کریں. اور پھر کم سے کم جب آپ نے ایسی تحریفات کرنی ہوتی ہے تو کم سے کم کیمرے سے حیا کر لیں, کیمرے سے شرم کر لیں. اب اس وقت میں ریکارڈ کروں, مجھے پتہ ہے کہ میری اس بات کا جواب آ سکتا ہے, لہذا اس کو سامنے رکھ کر میں ایک ایک بات نقل کر رہا ہوں تاکہ کل کو میرے پاس اس جواب کا دفاع بھی ہو. تو کم سے کم پھر اس کیمرے کی حیا کر لے کہ کل ہم سینہ چھوڑ کر جو یہ جھوٹ بول رہے ہیں, جو تحریف کر رہے ہیں, کل کو اس کا جواب بھی آ سکتا ہے. اگر کہیں میری بات کوئی سخت لگی تو یہ صرف حدیث رسول اور لوگ کو گمراہ کرنے کے لیے کہ ایمانی غیرت کے طور پر ہوئی ہے, قطعاً کسی کی توہین اور تذلیل میرا مقصود نہیں تھا. بریلی بھائیوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ تعصب سے ہٹ کر جو معروضات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے, اگر آپ کے پاس کا جواب ہے پھر تو میرے سامنے پیش کرتا کہ میری بھی اصلاح, اور اگر جواب الجواب نے تو پھر اپنے دل سے پوچھے کہ دیوبندی آج اگر میلاد نہیں منا رہے, جلوس نہیں کر رہے, تو وہی کام تو کرے جو رسول اللہ نے بھی نہیں کیا, تو پھر کیوں انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا؟ اور کیا آپ کے مولوی ان بے سند اور بے سر و پا روایتوں سے اس قسم کے استدلال کر کے کہ یہ مانوی تحریف کے مرتکب نہیں ہوئے؟ اللہ پاک ہدایت دے. وما علینا الا البلاغ المبین.